ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر زوفی اندر داخل ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو آذر، اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے وہ خود بھی اس کے مقابل رکھی ہاتھی دانت کے کام سے مزین کرسی پر ٹک گئی۔ اب کیسے ہیں عالم صاحب؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شکر ہے خدا کا، پہلے سے بہتر ہیں۔ آذر نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے وہ بنا کسی تاثر کے بیٹھی اپنے ناخنوں کو گور رہی تھی۔ اس کے اس انداز سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اپنے اندر کی کیفیات کو مقابل سے چھپانے کے لیے وہ اسی طرح سر جھکا کر اپنے ناخنوں کو تکا کرتی تھی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ ان کے بیچ آیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی اور وہ اس کے چہرے کے پیچھے پیچھے خیالات کو کھوجنے کی کوشش کرتا رہا۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے، بڑی دیر بعد وہ بولا۔ ہاں، عالم نے یہ گھر اپنے لیے بنوایا تھا، بڑی محبتوں سے، پھر میرے نام کر دیا۔ بڑی محبتوں سے؟ اس نے عجیب کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ زوفی نے خاموش نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، پھر اس نے صاف لہجے میں کہا۔ تمہیں کس بات کی زیادہ خوشی ہوئی تھی؟ اس کا لہجہ بدستور تھا۔ گھر نام ہو جانے یا محبتیں؟ میں اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ بہت سی باتوں کے جواب دینا تم پر فرض ہے اجالا، وہ مسکرایا۔ مگر نہ وہ میں نے پہلے پوچھی تھی اور نہ اب پوچھوں گا۔ اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے پہلو بدل کر بات بھی بدلی۔ کوئی بزنس کروں گا، کوئی ایسا بزنس جس میں پیسہ زیادہ ہو۔ نہ جانے کیوں تمہارا یہ عالیشان محل دیکھ کر بہت بااثر، بہت امیر بننے کی خواہش دل میں جاگی ہے۔ پھر وہ ہنسا اور دوبارہ کہنے لگا۔ ہاں، مگر اتنا ضرور کہ ساری عمر لگا کر بھی شاید ایسا محل بنا کر پھر بھی کسی کے نام نہ کر سکوں گا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ اجالائیں تو دنیا میں بے شمار ہوں گی۔ ہاں، ممتاز محل کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے۔ اس نے بے چینی سے لب کاٹے۔ معاف کرنا، شاید تل ہو رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل میں ایسے طوفان اٹھتے ہیں کہ جو کچھ طے میں ہوتا ہے وہ سطح پر چلا آتا ہے۔ زوفی نے اسے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ آنکھیں یکا یک پانیوں سے لبریز ہو گئی تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ آذر اس کے آنسو دیکھے۔ دولت تو انسان کو بڑی خوشیاں دیتی ہے، پھر یہ کیا بید ہے؟ تم ہر ملاقات پر آنکھوں کے آنسو مجھ سے چھپاتی ہو۔ ہاں، دولت انسان کو خوشیاں دیتی ہے اور میں خوش ہوں۔ اچھا، وہ ہنسا۔ خوشی کا اعلان اس محل میں شاید محض الفاظ سے ہی ہوتا ہے۔ اندرونی جذبات اور بیرونی کیفیات کو اس ضمن میں کوئی خاص کردار ادا نہیں ہوتا۔ کیا ہوا ہے میری کیفیات کو؟ وہ بری طرح سے چڑ گئی۔ جب چھوڑ کر گیا تھا تو ایک ہنستا ہوا، چہکتا ہوا گیت تھی، مترنم اور دلکش، اور اب ایک پرسوز غزل لگتی ہو، کرب کی انتہائی کیفیت میں لکھی گئی کوئی غزل، اداس اور بےکل۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا کے لیے آذر، میری پریشانیوں میں مزید اضافہ مت کرو۔ میں نے تو ہمیشہ تمہاری خوشیوں کی آرزو کی ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ چاہتا تھا کہ تم سے نہ ملوں تاکہ مزید خوش رہوں، لیکن عجیب جذبے سے مغلوب ہو کر چلا آیا۔ شاید یہ میری بات انا پر ایک کاری ضرب تھی، برداشت نہیں کر پایا۔ وہ کون سی بات؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ اپنی ایک چیز تم میرے کمرے میں بھول گئی تھی۔ اس نے میز پر رکھے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہی لوٹانے آیا ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ اب ان جھوٹی تسلیوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ چلتا ہوں۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر وہ دروازے کی سمت بڑھا، پھر رک کر اس کی سمت دیکھا۔ بڑی خواہش تھی اس شخص کو دیکھنے کی جس کے آگے چاند اور سورج بھی مان پڑ جاتے ہیں، جو بات کرے تو زمانے کی گردشیں تھم جاتی ہیں اور خاموش ہو تو اس کی آنکھیں باتیں کرنے لگتی ہیں، جو چلے تو ہر شے سہم کر اسے دیکھتی ہے۔ بڑی خواہش تھی اس شاہ جہان کو دیکھنے کی، لیکن فی الوقت نہیں، پھر کبھی سہی۔ خدا حافظ۔ وہ مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ بڑی دیر تک وہ کھڑی اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی، پھر اس کی توجہ میز پر رکھے پیکٹ نے اپنی جانب مبذول کرائی۔ اس نے جھک کر پیکٹ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ایک مرجھایا، ٹوٹا بکھرا ہوا گجرا تھا۔ اب مجھے ان تسلیوں کی ضرورت نہیں۔ اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے۔ ایک شدید درد کی لہر اس کے کاندھوں سے اٹھ کر پورے جسم میں پھیل گئی۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس نے گجرے کو بھینچ کر چور چور کر دیا اور ان بکھری خشک پتیوں پر چلتی باہر نکل گئی۔ میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے وہ عاشقی کی زباں میں کہیں بھی درج نہیں لکھا گیا ہے۔ بہت لطف و وصل و درد و فراق، مگر یہ کیفیت اپنی رقم نہیں ہے کہیں۔
یہ اپنا عشق ہم آغوش جس میں ہجر و وصال، یہ اپنا درد کے ہے کب سے ہمدم ماہ و سال اس کے، عشق ہاس کر ایک سے ایک چھپائے ہوئے، گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے۔ واہ بہت خوب، وہ مسکرا اٹھا تھا۔ کیا خوبصورت نظم ہے، اور تمہاری آواز اور تمہارے لب و لہجے نے مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور سنیں گے؟ اس نے نسخہ ہائے وفا بند کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال اس خوبصورت تاثر کو قائم رہنے دو جو اس نظم کو سن کر قائم ہوا ہے۔ بہت پسند ہے یہ کتاب آپ کو؟ اس نے اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ اکثر وہ اسے یہی کتاب پڑھتے ہوئے پاتی تھی، اور آج اس نے ضد کر کے زوفشاں کو پاس بٹھا کر کوئی خوبصورت سی نظم سنانے کی فرمائش کرتے ہوئے یہ کتاب اسے تھمائی تھی۔ ہاں بہت۔ عالم شاہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اب تم کہو گی کہ پسند ہے تو خود کیوں نہیں پڑھ لیتے، ہے نا؟ زوفی شاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ بیماری کے اس عرصے نے اسے قطعاً بدل ڈالا تھا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ رچی بسی سختی اور تحکم نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور ایک عجیب حلاوت اور شیرینی اتر آئی تھی، حتیٰ کہ اس کے الفاظ بھی اس کے اپنے نہیں لگتے تھے۔ نہیں تو، وہ مسکرائی، میں بھلا کیوں کہوں گی؟ ہو سکتا ہے سوچتی ہو اور کہتی نہ ہو، وہ دھیرے سے ہنسا۔ پر میں بھی کیا کروں روشنی، یکلخت میری زندگی سے 24 سال اس طرح خارج ہو گئے ہیں، مجھے خود حیرت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ متعجب ہوئی۔ 24 برس قبل میں 5 سال کا تھا، وہ مسکرایا۔ بڑا نازک سا، بڑا حساس سا بچہ تھا، ہر بات کو، ہر واقعے کو بڑی گہرائی میں جا کر محسوس کیا کرتا تھا۔ اچھا، وہ ہنسی۔ لیکن اچانک آپ 5 برس کے بچے بن کیسے گئے؟ ہاں روشنی، وہ یکدم بے تحاشا اداس نظر آنے لگا۔ میں وہی بچہ بن گیا ہوں، نازک اور حساس، جو گرم تپتی دوپہروں میں یا سرد ہون منجمد کر دینے والی شاموں میں ایک بڑی طویل و عریض حویلی کے دالانوں میں تنہا پھرا کرتا تھا، اونچے لمبے گول ستونوں سے ٹیک لگائے، نہ جانے کس کا منتظر رہتا تھا، شاید اس ماں کا جو اپنے پیچھے ہر دروازہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر گئی تھی، یا شاید اس باپ کا جسے اپنی بے تحاشا مصروفیات میں سے اکیلے تنہا بچے کا خیال بمشکل آیا کرتا تھا۔ میں انتظار کرتا رہتا تھا، پھر میری کوئی ملازمہ مجھے حویلی کے کسی گوشے سے سوتا ہوا اٹھا کر لے جاتی اور مجھے عالیشان کمرے کے آرام دہ بستر پر لٹا دیتی۔ میں دوبارہ وہی بچہ بن گیا ہوں۔ روشنی، فرق اتنا ہے کہ آج میں کسی کا منتظر نہیں۔ تم میرے قریب ہو، میرے پاس ہو، اور میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہا کرو، مجھ سے باتیں کرتی رہو، میں جو کہوں اسے سنتی رہو، میں جو جانتا ہوں کہ کبھی کبھی تم بیزار ہو جاتی ہو، میری فرمائشیں پوری کر کر کے تھک جاتی ہو، الجھنے لگتی ہو، لیکن میں کیا کروں روشنی، یہ دل بھی عجیب شے ہے۔ وہ تکیے پر سر ٹیک کر آنکھیں مونتے ہوئے ہنس دیا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں بیزار ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں یا الجھنے لگتی ہوں؟ میں جانتا ہوں، وہ آنکھیں بند کیے بولا۔ تم انسان ہو، اور ہر انسان یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے۔ اپاہج میں ہوں روشنی، تم صحت مند ہو، یکسانیت میری مجبوری تو ہے لیکن تمہاری نہیں۔ تم ہر وہ کام کر سکتی ہو جو کرنے کو تمہارا دل چاہے۔ ایسے میں جب میری وجہ سے تم بھی یہ کام روز روز دہراتی ہوگی تو یقیناً بیزار ہوتی ہوگی۔ اس میں بھلا کسی کے کہنے یا نہ کہنے کا کیا سوال؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے مگر فون کی بیل نے اس کے خیالات کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ میرا کوئی دوست مجھ سے ملنا چاہے تو منع کر دینا، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو؟ کون؟ زوفی؟ دوسری جانب سے محجبین تھی۔ کیسی ہو؟ السلام علیکم آپا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، شکر ہے خدا کا۔ اور عالم کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی پہلے سے بہتر ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ زوفی، دراصل میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ کل ہم لوگ حارث کا عقیقہ کر رہے ہیں، تم تھوڑی دیر کو آ جاؤ گی؟ آپا، وہ متذبذب ہو گئی۔ عالم اکیلے رہ جائیں گے؟ ہاں میں جانتی ہوں، ہولے سے بولی۔ میں فون کرتے ہوئے بھی ہچکچا رہی تھی لیکن اماں نے کہا کہ اچھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تمہارا دل بھی بہل جائے گا، کب سے گھر میں ہی مقید ہو کر رہ گئی ہو۔ تم پوچھو نا عالم سے۔ جی، وہ ہچکچا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کہیں آنے جانے پر اس نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن اب معاملہ دوسرا تھا۔ سید عالم شاہ کو علم تھا کہ اب وہاں آذر بھی موجود ہے، ایسے میں وہ اسے جانے کی اجازت دیتا یا نہیں وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اچھا آپا، میں پوچھ لوں گی، بلاخر وہ بولی، پھر دیکھوں گی۔ جی بہتر۔ اس نے ریسیور رکھ کر مڑ کر دیکھا۔ وہ ہاتھ آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں رکھی کتاب سائیڈ میز پر رکھی اور اٹھ کر پردے برابر کرنے لگی۔
کہیں جانا ہے روشنی؟ پیچھے سے اس نے پکارا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت تھام گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسی طرح سے لیٹا ہوا تھا۔ کل حارث کا عقیقہ ہے، آپا کہہ رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے آ جانا۔ جانا چاہتی ہو؟ میرا کچھ ایسا خاص ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ اصرار کر رہی تھیں۔ چلی جانا، وہ جیسے بڑبڑایا۔ زوفی کا جی چاہا اس کی آنکھوں پر درا، اس کا ہاتھ اٹھائے اور ان آنکھوں میں جاگ کر دیکھے۔ وہاں کن جذبات کا ڈیرا ہے؟ کون سے جذبات کی پرچھائیاں ہیں؟ کن احساسات کے عکس ہیں؟ بڑی دیر تک وہ اس کے کچھ اور کہنے کی منتظر رہی، لیکن وہ اپنے خیالات کے عمیق گہرائیوں میں جا پہنچا تھا، جہاں اسے واپس لانا کبھی بھی اس کے لیے آسان نہ رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی خوبصورت ساڑی نے اس کے مرمری جسم سے لپٹ کر اس کے وجود کو بہت باوقار اور دلکش تاثر بخش دیا تھا۔ بلاؤز کی آستینوں پر سفید موتیوں کا کام تھا۔ سچے موتیوں کا نازک ہار اس کی گردن کی خوبصورتیوں کو واضح کر رہا تھا۔ بالوں میں گجرا سجاتے ہوئے اس کی نگاہ آئینے میں نظر آتے عالم شاہ کی نگاہ سے ٹکرائی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عجب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ آج اس نے یہ سارا اہتمام آذر کے لیے کیا تھا، محض اس کو دکھانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ وہ ہوش تھی اور اپنے فیصلے سے مطمئن بھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بیوہ کا سا روپ لیے اس کے سامنے جائے اور اس کے ان اندیشوں کو تقویت بخشے کہ وہ ناہوش ہے، سوچ سے بری غزل ہے، اپنے فیصلوں سے غیر مطمئن ہے۔ مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ عالم شاہ کے ذہن میں اس وقت کون سی سوچ تھی؟ وہ اس کے چہرے پر کون سی تحریر تراش کر رہا تھا؟ اس کی استیاری سے اس نے کیا نتیجہ حاصل کیا تھا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سادہ سے لہجے کی تہ میں کئی اضطراب پوشیدہ تھے۔ بڑے دنوں بعد تمہیں اس طرح بنا سورا دیکھا ہے۔ اس کا اپنا لہجہ بالکل سادہ تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں صرف بن سور کی کر ہی اچھی لگتی ہوں آپ کو؟ وہ ہنسی۔ پتہ ہوتا تو ہر وقت ایسے ہی رہتی۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ پھر ایسا کرو کہ جاؤ ہی مت۔ وہ بھی مسکرایا۔ کیا پتہ کہ صرف فی الوقت ہی اچھی لگ رہی ہو، بعد میں بن سور کر بھی اچھی نہ لگو؟ وہ ہنستی۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتی؟ نہیں، وہ سنجیدہ ہو گیا، میں تو محض مذاق کر رہا تھا۔ تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کلائی پر رسٹ واچ باندھنے لگی۔ کب تک لوٹو گی؟ زوفی نے محسوس کیا وہ بے کل تھا، اندر سے کہیں بہت بے چین تھا۔ جلدی لوٹوں گی انشاءاللہ۔ آپ کے کھانے کا کہہ جاؤں گی حیران سے۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، تم آؤ گی تو پھر کھانا کھاؤں گا میں۔ زوفی نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، میں یہ تکیہ نکال دوں؟ ہاں، اس نے گہرا سانس لیا، تھک گیا ہوں بیٹھے بیٹھے۔ زوفی اس کو سہارا دے کر لٹانے لگی۔ سنو روشنی، اس نے اچانک اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا؟ انشاءاللہ ضرور، وہ ہولے سے مسکرائی۔ اور نہ ہوا تو؟ ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہ جاؤں تو؟ بولو۔ بری، بہت بری بات۔ میری بات کا جواب دو۔ اس نے بے صبری سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ہمیشہ کے لیے ایسا رہ گیا تو بھی ساری عمر میں آپ کے ساتھ گزاروں گی اسی طرح۔ اس نے عالم شاہ کی سیاہ بھنور خوبصورت آنکھوں میں جاگ کر مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ زبردستی؟ نہیں، اپنی رضا سے۔ رضا؟ وہ بڑبڑایا۔ رضا اور خوشی میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ محض خود سے بولا تھا۔ اس سے کچھ پوچھا نہ تھا جس کا وہ جواب دیتی۔ اس کی ایسی خود کلامیوں سے وہ ہمیشہ الجھ کر رہ جاتی تھی۔ جاؤ روشنی، اسے سوچ میں گم پا کر وہ بولا۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کھڑی ہوئی اور ہولے ہولے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے وہاں چلے آنے سے وہ سب ہی خوش ہو گئے تھے، سب کے چہرے مسکرا اٹھے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے عالم کی؟ باری باری ہر کسی نے یہی پوچھا تھا۔ سب سے ملتی، سب کو جواب دیتی، وہ اچانک ہی تھمی تھی۔ حارث کو گود میں لیے پیار کرتا وہ بڑا لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ ہولے ہولے اس نے نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ کیسے ہو اظہر؟ وہ خود جان کر اس تک آئی۔ شکر ہے خدا کا، اس نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ تم کیسی ہو؟ پھر وہ جھک کر حارث کو اس کی گود سے لینے لگی۔ اس کا گجرا اظہر کی نظروں کے سامنے ہلنے لگا۔ اس کی خوشبو اس کے گرد بکھرنے لگی۔ سختی سے دانت پر دانت جما کر اس نے رخ موڑ لیا۔ حارث کو لیتے لیتے زوفی کو اچانک اس کی کیفیت کا علم ہو گیا۔ لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ محجبین سے باتیں کرنے لگی۔ بڑی دیر بعد اس نے رخ موڑا تو اس کی نگاہ اظہر پر پڑی۔ وہ اپنی سابقہ کیفیت سے تاحال باہر نہ آ سکا تھا۔ اسی طرح کسی خواب کی حالت میں تھا۔ کسی غیر مرئی نقطے کو نگاہوں کی زد میں لیے وہ ماضی میں تھا، حال میں یا مستقبل میں، وہ کوئی اندازہ قائم نہ کر سکی۔ زوفی، کھانے کے بعد محجبین نے اسے کہا۔
مجھے ایک بات کہنی ہے تم سے، نہ جانے تمہیں کیسی لگے۔ کہیں آپا۔ دماغ اس قدر تھکا ہوا رہتا ہے کہ کسی بات کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اچھا یا برا کیا محسوس کرے گا؟ زوفی، آذر کو دیکھا تم نے کیسا ہو گیا ہے؟ کیسا؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور حارث کے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔ بالکل بدل گیا ہے، لگتا ہی نہیں یہی وہی پہلے والا آذر ہے جو ہر وقت ہنستا تھا اور ہنساتا تھا، چٹکلے چھوڑتا رہتا تھا، نہ جانے کن خیالوں میں گم رہتا ہے۔ شاید اب تک اپنے ماضی فراموش نہیں کر پایا۔ یہ جدہ میں تھا تو پھوپھی اماں اس کی منتیں کیا کرتی تھی کہ واپس آ جائے، شادی کر کے گھر بسا لے، گولی مار ایگریمنٹ کو۔ لیکن جب سے یہ لوٹا ہے ہر کوئی اداس اور پریشان ہو گیا ہے۔ اسے کب کسی نے اس طرح دیکھا تھا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، اپنے خیالوں میں گم۔ ہم سب نے شادی کے لیے اصرار کیا مگر یہ کسی طرح نہیں مانتا، کہتا ہے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو زوفی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا کہ مہجبین اس سے کیا چاہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں زوفی کہ تم اس سے بات کرو، بلاخر اس نے کہا۔ میں کیا بات کروں؟ یہی سمجھاؤ اسے، ماضی کو ماضی سمجھے اور حال کو حال۔ میں جانتی ہوں کبھی تمہارا کہا نہیں ڈالتا، تم اسے سمجھاؤ گی تو شاید وہ مان جائے۔ اسے کہو سب اس کی طرف سے فکر مند ہیں، پریشان ہیں، پھوپھی اماں چاہتی ہیں کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دی جائے۔ انہوں نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ زوفی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا، کون ہے؟ پھوپھا کے دور پرے کی کوئی بھائی ہیں، ان کی بیٹی ہے نغمانہ، اچھی خوبصورت لڑکی ہے، پڑھی لکھی، سلیقہ مند، رکھ رکھاؤ میں بھی اچھی ہے۔ آپ خود کیوں نہیں بات کرتی؟ میں نے بات کی تھی، تصویر بھی دکھائی لڑکی کی، لیکن اس نے ایک نگاہ تک نہیں ڈالی۔ کہنے لگا جبین باجی نظر کے سامنے کوئی ایسی تصویر ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو ایک تصویر دل کے فریم میں لگی ہے نکالنے نہیں نکلتی، دھندلاتی نہیں، ماندھی نہیں پڑتی۔ میں کوئی اور تصویر دیکھوں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خوشی اور دکھ کی انتہائی متضاد کیفیات سے انسان ایک ساتھ بھی دو چار ہو سکتا ہے، زوفی کو اندازہ ہوا۔ میں چاہتی ہوں تم اسے سمجھاؤ، اس سے ضد کرو کہ مان لے سب کی بات، ضد چھوڑ دے، ایک بار شادی ہو جائے تو سب بھول جائے گا۔ شادی اور برین واشنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ زوفی بڑی دیر تک سوچتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی شادی شدہ تھی۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ جی کچھ نہیں، وہ چونک اٹھی۔ پھر کرو گی بات؟ جی کروں گی، لیکن وہ ہے کہاں؟ اوپر اپنے کمرے میں، تم بھی وہی چلی جاؤ، وہاں آرام سے بات ہو سکتی ہے۔ نہیں آپا، اس طرح اچھا نہیں لگتا، وہ ہچکچائی۔ اماں ابا سب یہی ہیں، پھوپھی اماں نے خود مجھ سے کہا تھا تم سے یہ بات کہنے کے لیے، اور اماں بھی وہیں تھیں، وہ جانتی ہیں کہ تمہیں اس سے کیا بات کرنی ہے۔ ناچارہ اٹھ کھڑی ہوئی، حارث کو اسے تھما کر سیڑھیوں کی جاڑ بڑھنے لگی، ہلکے قدم بڑھاتی، ذہن میں جملوں کا ترتیب دیتی وہ بلاخر اس کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچی۔ دروازے پر پڑا پردہ اس نے ذرا سا سرکا کر اندر جھانکا۔ وہ میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کیے، نہ جانے وہ کس سوچ میں تھا۔ اس کا جی چاہا جا کر اس کی بند آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھے اس کے منہ سے کس کا نام نکلتا ہے۔ اسی لمحے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اندر آ جاؤ اجالا، اس نے دروازے کی سمت دیکھے بغیر کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ میں باہر کھڑی ہوں؟ وہ حیرانی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی، وہ ہولے سے ہنسا، ایسی ہنسی جس میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو پرفیوم تم نے لگا رکھا ہے وہ اس قدر قیمتی ہے کہ میں اس کی محض ایک بوند میلوں کے علاقے کو مہکا سکتی ہے، اور میں تو تمہیں اس گجرے کی خوشبو سے پہچان سکتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے تمہارے بالوں میں لگا ہوا تھا۔ اب مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو آذر، وہ کچھ خفگی سے بولی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تم سے بات ہی نہ کروں، لیکن تم سامنے آتی ہو تو نہ دل پر قابو رہتا ہے نہ زبان پر، اسی لیے میں یہاں اکیلا بیٹھا تمہارے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس اکیلے پن کو دور کیوں نہیں کرتے؟ اس نے میز سے ٹک کر بات کا آغاز کیا۔ کس طرح؟ میز کی سطح پر شہادت کی انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ زوفی نے محسوس کیا وہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ شادی کر لو۔ شادی کر لینے سے اکیلا پن دور ہو جاتا ہے؟ شاید، یقیناً، تنہائی اور اکیلے پن کا احساس کبھی کبھی انسان کے اندر رچ بس جاتا ہے زوفی بیگم۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گیا اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگا۔ لیکن تم شاید اس فرق کو نہ سمجھ سکو۔ میں ہر بات سمجھتی ہوں، وہ رسانیت سے بولی، اور اسی لیے تمہیں بھی سمجھا رہی ہوں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی تنہائی اور اکیلے پن کو ختم کر سکتا ہے،
واہ یہ اکیلا پان انسان کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ انسانی جذبات حساب کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتے جو ہر بار ایک جواب لوٹائیں۔ وہ مڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں تم یہ کہہ سکتی ہو، ہر چند کے تمہارے جذبات مجھے حساب کا فارمولہ ہی لگتے ہیں، جو رقم بدلنے پر بھی اس سے وہم برتاؤ کرتے ہیں جو پہلے رکھی گئی رقم سے کیا۔ بڑی مشینی سوچ ہے۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ کیوں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہنسا۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، بہت سے سوال ایسے ہیں جن کے جواب دینا تم ضروری خیال نہیں کرتی۔ آذر، وہ بے بس سی بولی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے پھر کھولیں۔ مت پکارو مجھے اس طرح کہ اپنا نام بھی مجھے جھوٹا لگنے لگے۔ دنیا کی ہر سچائی کی طرح، اور کیوں چلی آئی ہو یہاں اجالا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں پاگل ہو جاؤں؟ دیواروں سے سر پھوڑوں؟ میں تمہاری طرف بڑھتا ہوں تو تم پلٹ کر بھاگنے لگتی ہو، مایوس ہو کر لوٹتا ہوں تو پھر میرے پیچھے آتی ہو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ آخر کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، گھر بساؤ، خوش رہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں؟ پھپھی اماں، پھپھا، ابا، جبین آپا۔ تم کو اس طرح دیکھ کر اندر ہی اندر سلگتے ہیں، گھلنے لگتے ہیں۔ سب تمہیں بے تحاشا چاہتے ہیں آذر، اور جنہیں چاہا جائے انہیں ٹوٹتا ہوا، بکھرتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب ایک بات مجھے خوشی نہیں دیکھ سکتی تو کیوں کروں میں وہ کام؟ وہ جھلایا۔ ہجی چھوا۔ میری بھی کوئی زندگی ہے، میری اپنی بھی خواہشات ہیں۔ کیا ساری زندگی دوسروں کی خوشیوں کے لیے ہی بسر کروں گا، یا اپنی مرضی سے بھی میں کبھی اپنی زندگی کا کوئی حصہ گزار پاؤں گا؟ جواب دو۔ لیکن اس طرح بھی تو تم خوش نہیں ہو۔ وہ عاجز سی ہو کر کرسی پر ٹک گئی۔ سکون سے ہوں، جی رہا ہوں، مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ وہ بھی تھک کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بڑی دیر تک دونوں اپنے اپنے خیالات میں ڈوبے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر نہیں مانو گے میری بات؟ آخر سر اٹھا کر اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ کتنی باتیں منواؤ گی اجالا؟ اس نے سر اٹھایا۔ کوئی فیصلہ تو مجھے بھی کر لینے دو۔ میں یہ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں آذر، یقین کرو میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے دعا کی ہے۔ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، وہ بڑبڑایا۔ شاید میرا اپنا مال نامہ بہت سیاہ ہے۔ اس کے اندر دھواں سا پھیل گیا، آنکھیں پھر لبالب بھر گئیں۔ اب رو رہی ہو؟ وہ ہنس دیا۔ عجیب لڑکی ہو، دکھ بھی دیتی ہو، روتی بھی ہو اور شکایت بھی کرتی ہو۔ کیا چاہتی ہو یار کزن تم؟ وہاں خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ تم ساڑی پہن کر اچھی لگتی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بات بدل کر بولا تھا۔ ہاں عالم کو بہت پسند ہے یہ لباس۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی ضد پر پہنتی ہو؟ انہوں نے کبھی مجھ سے کسی کام کے لیے ضد نہیں کی، بس کبھی کبھار اپنی پسند کا اظہار کر دیتے ہیں، اور تم اس پسند کا خیال رکھتی ہو۔ وہ ہنسا۔ اچھی بیوی ہو۔ آج تم یہیں رکو گی؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور کھڑکی سے باہر سے آسمان کو دیکھا، پھر گھبرا کر اپنی رسٹ واچ دیکھی۔ وہ خدایا 11 بج گئے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بہت دیر ہو گئی، میں چلتی ہوں۔ وہ مڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ باہر گلی میں ڈرائیور نہ جانے کب سے اس کا منتظر تھا۔ تم نے ہارن کیوں نہیں دیا؟ وہ اس پر برسی پڑی تھی۔ بی بی جی آپ ہمیشہ خود ہی آ جاتی ہیں۔ وہ بوکھلا گیا۔ وہ خود پر غصہ ہوتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی عالم نے اس کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، اور نہ جانے کن اندیشوں کا شکار ہو۔ تمام راستہ وہ ایک بے چینی کا شکار رہی، خود سے لڑتی رہی، خود پر برستی رہی۔ مجھے خود ہی خیال ہونا چاہیے تھا، آخر میں کیسے بھول گئی؟ کیسے؟ سیڑھیاں تیزی سے پار کر کے وہ ہال میں داخل ہوئی۔ حیراں اس کی منتظر تھی۔ حیراں صاحب نے کھانا کھایا؟ شاہ صاحب تو جی بس آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں، میں نے پوچھا بھی، انہوں نے بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ اس نے منہ بسورا۔ اچھا تم فوراً کھانا گرم کر کے لے آؤ، فٹافٹ۔ اس نے 11:30 بجاتی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ساری لائٹیں آن کر دیں، پھر چونک اٹھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی جانب پشت کیے شیشے کی دیوار کے پار تاریکیوں کو گور رہا تھا۔ عالم اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اس تک پہنچی۔ سید عالم شاہ نے تھکی ہوئی مرجائی نگاہ اس پر ڈالی۔ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ انسان اندھیرے میں ہے یا اجالے میں، بڑی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی تم پر گزری ہے روشنی؟ آذر آپ، اس کے لبوں سے کیا نکل گیا تھا؟ لب بھینچ کر وہ چند لمحے کے لیے سناٹے میں رہ گئی۔ سید عالم شاہ نے بڑی دیر تک اس کی جھکی ہوئی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھا، پھر تھک کر اپنا سر کرسی کے پشت سے ٹکا دیا۔
بی بی صاحب کھانا آ گیا ہے جی۔ دستک دے کر ٹرالی کھینچتی حیران اندر آئی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ اٹھ کر ٹرالی تک آئی اور اسے اس تک لے آئی۔ چاول نکالوں؟ جو تمہارا دل چاہے، وہ سست روی سے بولا تھا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ نہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ اب اکثر میں خود سے خفا رہتا ہوں۔ عالم آپ کو میرا یقین نہیں ہے؟ سید عالم نے اس کی جانب دیکھا۔ مثلاً کس بات کا یقین؟ مثلاً یہ کہ میں آپ سے مخلص ہوں۔ ہاں، وہ ہنسا۔ یقین ہے مجھے، تم دنیا کے کسی شخص سے غیر مخلص نہیں ہو سکتی، سو مجھ سے بھی نہیں۔ عالم آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کریں۔ پلیٹ رکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ کیا کرتی؟ کس کس کو مناتی؟ کس کس کو سمجھاتی؟ اسے لگا وہ ایک اونچے بلند سیاہ پہاڑ کی چوٹی پر تنہا کھڑی ہے۔ عالم، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آنسوؤں کے شفاف قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ روشنی، اس کے جیسے دل پر چوٹ لگی تھی۔ روشنی، مت رو پلیز۔ اس نے بے تابی سے اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے۔ دیکھو میں خفا نہیں ہوں تم سے۔ خود سے کیوں ہیں؟ وہ جلائی۔ اچھا خود سے بھی نہیں ہوں، بس تم رو مت روشنی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں میں ساری محبتیں، تمام تر و رفتگیاں اس کے لیے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ چلے کھانا کھائیں۔ وہ اسے کھانا کھلانے لگی۔ بڑی تھکی ہاری وہ لوٹی تھی۔ سارے دن کی شاپنگ نے اس کا جوڑ دکھا دیا تھا، اور کچھ اس کا شاپنگ کا موڈ بھی نہ تھا، لیکن بہت سی چیزیں تھیں جن کی اسے ضرورت تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ اس قدر مصروف رہی تھی کہ باوجود کوشش کے بازار جانے کا وقت نہ نکال پائی۔ بڑی تھکی ہاری وہ لوٹی تھی۔ سارے دن کی شاپنگ نے اس کا جوڑ دکھا دیا تھا، اور کچھ اس کا شاپنگ کا موڈ بھی نہ تھا، لیکن بہت سی چیزیں تھیں جن کی اسے ضرورت تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ اس قدر مصروف رہی تھی کہ باوجود کوشش کے بازار جانے کا وقت ہی نہ نکال پائی۔ لیکن صبح جب مجبین نے فون کر کے شاپنگ کو جانے کے لیے استفسار کیا تو وہ فوراً مان گئی۔ سو پورا دن لگا کر اب تھک ہار کر لوٹی تھی۔ امید، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ملازم سے کہا، گاڑی میں جتنا بھی سامان ہے وہ اوپر پہنچا جانا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ عالم شاہ اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ بہت تھک گئی ہوں میں، اس نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آج تب سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، اس نے کتاب بند کر کے واپس ایک ریک میں رکھ دی۔ بیچ کے عرصے میں کچھ اور پڑھتا رہا تھا۔ کیا؟ اس نے بال کھول کر ان میں انگلیاں چلائیں۔ تمہارے ابا آئے تھے، وہ عام سے لہجے میں بتانے لگا۔ اچھا، وہ چونک اٹھی۔ کتنی دیر بیٹھے؟ میرا انتظار بھی نہیں کیا انہوں نے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے، مجھ سے ملنے آئے تھے اور اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ تناؤ کا شکار تھا۔ اور کچھ تمہاری چیزیں ملی تھیں انہیں، وہ دینے آئے تھے۔ میری چیزیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ میری کون سی چیزیں رہ گئی ہیں وہاں بلا؟ اس نے ذرا سا ترچھا ہو کر سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشم کی لکڑی سے بنا چھوٹا سا خوبصورت منقش باکس اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس کی نظر باکس پر پڑی، پھر کچھ دیر وہ ساکت رہ گئی۔ یہ باکس اسی کا تھا۔ ابا نے کئی سال پہلے اسے سوات سے لا کر دیا تھا۔ اس میں وہ اپنے نئے سال کی ڈائری اور اپنے ضروری کاغذات رکھا کرتی، اور ان چیزوں کے علاوہ اس میں آذر کے خطوط بھی تھے، اور وہ اپنی ڈائری کی جلد میں رکھ دیا کرتی تھی۔ بیچ کے عرصے میں کچھ اور پڑھتا رہا تھا۔ اسے چند لمحے قبل ادا کیا گیا جملہ یاد آیا۔ لو پکڑو۔ اس کی حالت مراقبہ اسی واپسی کا کچھ دیر منتظر رہ کر وہ خود ہی بولا تھا۔ اس نے چونک کر پہلے اسے پھر باکس کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تمہارا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہے۔ اس نے واپس اپنی کتاب ریک سے نکال لی تھی اور اب اس کے صفحے بے وجہ الٹ رہا تھا۔ اس نے باکس کھولا اور اس میں رکھی چیزیں نکالنے لگی۔ اس کے سرٹیفکیٹ تھے، ایک نوٹ بک تھی، اس کی 3 سال پرانی ڈائری تھی جو اسے آذر نے نیا سال شروع ہونے سے لا کر دی تھی۔ اس نے ڈائری کی جلد پر ہاتھ پھیرا، وہ ابری ہوئی تھی۔ پھر اس نے چور نظروں سے عالم شاہ کو بے نیاز بیٹھا دیکھا۔ معاف کرنا روشنی، وہ اچانک بولا تھا۔ میں ذاتیات میں دخل دینے کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی تجسس کا زیادہ شکار ہوتا ہوں، لیکن وہ سب کچھ پڑھے بغیر نہ رہ سکا۔ I'm sorry۔ اس ڈائری میں تمہاری کچھ تحریر ہے اور اس کی جلد میں کبھی لکھے گئے تمہارے کزن کے خط۔ میں پڑھے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے لبوں سے گہرا سانس آزاد ہوا۔ وہ دوبارہ ساری چیزیں اس میں واپس رکھنے لگی۔
تمام چیزیں رکھ کر اس نے وہ باکس الماری کے اوپری خانے میں رکھ دیا۔ روشنی، مکرم علی کو بلاؤ، میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ تھکن سے چور تھا۔ ذوفیشان نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، پھر بیڈ کی سائڈ میں لگا بٹن پش کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز کچھ سوچ رہا تھا۔ روشنی، بڑی دیر بعد اس نے پکارا تھا۔ آؤ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ وہ جا کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی لگتی ہو؟ جی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا ضرورت تھی آج ہی پوری خریداری کرنے کی؟ کل پھر چلی جاتی۔ وہ شاید کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ بس میں نے سوچا روز روز کہاں فرصت ملتی ہے۔ وہ اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک جوان انسان سے اچانک ہی ایک بچے میں تبدیل ہو گیا ہوں، اور بچے کہاں فرصت دیتے ہیں۔ میری وجہ سے کتنی مصروف رہتی ہو تم۔ مجھے ہوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ مصروف رہ کر۔ عالم شاہ نے غور سے اس کی جھلکتی پلکوں کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ روشنی، تم بہت اچھی ہو۔ بحیثیت ایک انسان کے جتنی اچھائیاں کسی میں ہونی چاہیے تم میں ہیں۔ خصوصاً تمہاری یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ تم کسی کا دل نہیں توڑ سکتی۔ وہ دھیرے سے ہنستی۔ کتنے دل توڑے ہیں میں نے عالم شاہ، اس نے سوچا، لیکن وہ حساب کتاب تو آپ کب کا بھول چکے ہیں۔ روشنی، جی، اس نے پلکیں اٹھائیں۔ جو کہنا چاہتے ہیں کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تم برا بھی تو مان جاتی ہو، وہ کسی بچے کی سی معصومیت سے بولا تھا۔ نہیں، وہ ہنستی۔ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، میں برا نہیں مانوں گی۔ ایک بات پوچھوں پھر؟ ضرور، وہ مسکرائی۔ تمہارا کزن ابھی بھی چاہتا ہے تمہیں؟ ایک گہرا سانس اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ بولو۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے ہاں، ہو سکتا ہے نہیں۔ تبھی پوچھنے سے قبل تم سے اجازت لی تھی کہ کہیں تم جھوٹ نہ بولو، لیکن پھر بھی تم نے جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ ہنسا۔ میں بتاؤں روشنی، وہ اب تک تمہیں چاہتا ہے۔ اس سے اب بھی تمہارے قرب کی خواہش ہوگی۔ عالم، وہ زیچ ہوئی، اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ روشنی، وہ رک رک کر بولا، تم بھی چاہتی ہو اسے؟ اب تک؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بری طرح الجھ گئی۔ عالم، آپ نے کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کی۔ آپ میرے ماضی کو جانتے ہیں، ہر بات سے واقف ہیں۔ آپ نے مجھے اپنی خواہش، اپنی رضا سے اپنایا تھا، پھر یہ استفسار کیوں؟ یہ شک کیسا؟ نہیں روشنی، اس نے سر ہلایا، میں شک نہیں کر رہا ہوں، میں اتنا بدگمان نہیں ہوں، میرا یقین کرو۔ میں نے زبان دی تھی تمہیں کہ کبھی تمہاری جانب سے معمولی سا بھی بدگمان نہ ہوں گا۔ میں رشک و حسد کی اس کیفیت سے گزر رہا ہوں جسے تم سمجھ نہیں پاؤ گی روشنی، وہ بے بسی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ میں تمہیں کھو دینے کے وہم میں مبتلا نہیں ہوں، میں تمہیں پا نہ سکنے کے غم سے چور ہوں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اب اکثر ہوتا رہتا ہے کہ میں تمہیں پا کر بھی نہ پا سکا، اور اس نے تمہیں کھو کر بھی نہیں کھویا۔ مجھے اس شخص پر رشک آتا ہے، کوئی مجھے اختیار دے تو میں اس شخص سے اپنا وجود بدل لوں، جس پر آج بھی تمہاری نگاہ اٹھتے ہوئے محبتوں سے بھر جاتی ہوگی۔ کہیں پڑا تھا روشنی کی محبت بڑی خطرناک شے ہوتی ہے، یہ زندگی میں پائی جانے والی خوشیوں کی قاتل ہوتی ہے۔ اس کا کانٹا سوتے میں مسکراتا ہے اور جاگتے میں روتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے۔ بھلا محبت خوشیوں کی قاتل کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت تو خوشی کا دوسرا نام ہے۔ لیکن آج ان چند سطروں کا مطلب مجھ پر اسی طرح واضح ہے جس طرح مصنف پر وہ سطریں تحریر کرتے ہوئے ہوگا۔ اس کا کانٹا سوتے میں مسکراتا اور جاگتے میں روتا ہے۔ وہ کسی بت کی مانند ساکت تھی۔ اس کا دل بے شمار دکھوں سے بوجھل تھا اور آنکھیں خالی تھیں۔ روشنی، کوئی میری ساری زندگی کے تجربوں کا نچوڑ مانگے گا تو میں کہوں گا کبھی کسی عورت کو اس کی رضا کے بغیر مت اپنانا، اور اپنا لو تو وہ کبھی اس سے محبت کی خواہش مت کرنا۔ میں نے عورت کو ہمیشہ بہت کمزور سمجھا تھا، موم کی گڑیا کی طرح، لیکن ایک عمر بڑھنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر۔ اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو موم بن کر محبوب کے اشاروں کے سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ اپنی ہستی تمہارے نام لکھ کر بھی میرا دل ایک کشکول کی طرح خالی ہے روشنی۔ یہ وہ کشکول ہے جو ہمدردی، مروت اور جبر کے تحت دیے گئے تمام سکے نیچے گرا دیتا ہے۔
جیسے کسی اندھے فقیر کو خود بخود خبر ہو جائے کہ اسے دیا جانے والا سکہ کھوٹا ہے۔ یہ کشکول محض محبت سے بنا سکہ مانگتا ہے، سو اب تک خالی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ان تمام باتوں کے جواب میں کہنے کے لیے اس کے پاس ایک بھی حرف نہیں، سو وہ خاموش بیٹھی رہی۔ سید عالم شاہ نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اس سانس میں 1000 صدیوں کی تشنگی تھی۔ کئی دنوں بعد وہ آج ہنسے خوشگوار موڈ میں تھا۔ صبح سے اس سے باتیں کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ زوفی شاہ نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ تھوڑی دیر قبل ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گیا تھا اور اس سے امید افزا باتیں کی تھی، سو اس کا موڈ مزید خوشگوار ہو گیا تھا۔ روشنی، وہ اسے دوائی کھلا کر مڑی تو اس نے پیچھے سے اس کی ساڑی کا پلو تھام لیا۔ جی، وہ مڑ کر مسکرائی۔ پتہ ہے آج میرا کہاں جانے کا دل چاہ رہا ہے؟ آپ بتائیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، تم بوجھو۔ اس نے چند لمحے سوچا۔ اس کا پسندیدہ مقام وہی مصنوعی جھیل تھی جہاں وہ اسے شادی کے بعد 2-3 مرتبہ لے جا چکا تھا۔ جھیل پر؟ نہیں، وہ ہنسا۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گی۔ میرا دل آج اپنی آبائی حویلی پر جانے کا چاہ رہا ہے، تمہارے ساتھ۔ تمہیں بھی میں کبھی وہاں لے کر نہیں گیا۔ اب ٹھیک ہو جائیں پھر چلیں گے۔ میرا دل ان برآمدوں، کمروں اور طویل راہداریوں میں چہل قدمی کرنے کو چاہ رہا ہے، تمہارے ساتھ۔ میں تمہیں ہر جگہ دکھاؤں گا جہاں بیٹھ کر میں نہ جانے کیا کیا سوچا کرتا تھا۔ وہ اسے سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر مسکرا دی۔ شاہ صاحب، باہر سے ملازم نے دروازہ بجایا۔ آپ سے کوئی اعزز صاحب ملنے آئے ہیں۔ سید عالم شاہ نے اس کی حیران ہوتی آنکھوں میں جھانکا۔ زوفی شاہ نے دیکھا اس کے چہرے پر چمکتی وہ لوہی خوشی یکدم غائب ہو گئی تھی۔ مجھ سے نہیں، وہ تم سے ملنے آیا ہوگا روشنی، جاؤ مل لو۔ عالم، وہ میرا کزن بھی ہے، آپ سے ملنے آ سکتا ہے، اس نے رسانیت سے کہا۔ کزن بھی؟ وہ بڑبڑایا، پھر عجیب طریقے سے مسکرا دیا۔ اچھا، اگر مجھ سے ملنے آیا ہو تو لے آنا اسے یہاں، ورنہ وہیں سے رخصت کر دینا۔ وہ الجھن میں مبتلا اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ آذر کی آمد نے اسے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر آنے سے منع کر دے گی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ دیوار پر پینٹ کی ہوئی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ مڑا اور مسکرا دیا۔ کیسی ہو اجالا؟ ٹھیک ہو؟ بیٹھو۔ شکریہ۔ وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میرا یہاں چلے آنا تمہیں پریشان کر دیتا ہوگا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ میں جانتا ہوں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس تمام عرصے میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ نہیں رکھا۔ نہ جانے کیوں میں تمہیں دکھ دے رہا ہوں، لاشعوری طور پر۔ مجھے معاف کر دو اجالا۔ میں نے ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی، وہ بے نیازی سے بولی۔ معاف کرنے یا نہ کرنے کا کیا جواز؟ میرا نہیں خیال کہ تم نے کوئی ایسی بات کی۔ میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا اجالا کہ تمہارے شوہر کو دیکھنے اور اس کا حال دریافت کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ تعصب کے سمندر میں غرق تھا۔ میں عالم صاحب سے ملنے ہی آیا ہوں۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سید عالم شاہ اس سے مل کر کیسا محسوس کرے گا، اس کے جذبات اور اس کا رویہ کس طرح کا ہوگا۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میں ان سے تمہارے کزن کی حیثیت سے ملنا چاہتا ہوں اجالا، اسے سوچ میں غرق دیکھ کر وہ بے حد تعصب سے بولا تھا۔ لیکن اگر تم کچھ اور سوچ رہی ہو تو پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں نہیں، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم ان سے ضرور ملو، مجھے خوشی ہوگی۔ اس کو اپنی ہمراہی مل گئی، وہ اپنے کمرے تک چلی آئی۔ عالم، وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کی آواز پر چونک اٹھا۔ یہ آذر ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ خوش دلی سے آگے بڑھا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ سید عالم شاہ نے بڑی دیر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر تھکے تھکے انداز میں اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ روشنی، ذرا مجھے سہارا دینا۔ آذر اس سے ہاتھ ملا کر صوفے پر جا بیٹھا۔ زوفی شاہ اسے تکیوں کے سہارے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ آپ زوفی کو روشنی کہتے ہیں؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ ہاں، یہ میری زندگی کے اندھیروں میں روشنی بن کر اتری تھی، میرے لیے روشنی ہی ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ۔ سید عالم شاہ نے غور سے اسے دیکھا۔ بعض لوگوں کو اپنی قسمت کے چمکتے کاغذ کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ محض لفظوں کو پڑھتے ہیں۔ تم انہی لوگوں میں سے ایک ہو۔ جی؟ وہ متعجب ہوا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میری باتوں سے مطلب کم ہی نکلتا ہے، وہ ہولے سے ہنسا۔ لفظوں کے پیچھے مت بھاگا کرو یار۔ آذر نے پہلے زوفی شاہ کو پھر سید عالم شاہ کو دیکھا۔ اس کو شاید عالم شاہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ بڑے فلسفی ٹائپ بندے لگتے ہیں آپ، وہ ہنسا تھا۔
مجھے معلوم نہیں فلسفی کسے کہتے ہیں، اتنا جانتا ہوں کہ حالات انسان کو اپنی مرضی کے مطابق سوچ بخش دیتے ہیں، جیسا میں اب سوچتا ہوں کچھ عرصے قبل اس طرح سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تینوں خاموش بیٹھے رہے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، روشنی ان کو نیچے تک چھوڑ کر آؤ، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا تھا۔ جی بہتر۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں، آذر نے اسے روک دیا۔ میں چلا جاؤں گا، خدا حافظ۔ اسے سیڑھیاں اترتے وہ دیکھتی رہی، پھر مڑ کر اندر آ گئی۔ وہ خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ آذر آپ سے ہی ملنے آیا تھا، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا لڑکا ہے، اس نے محض اتنا ہی کہا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھی، پھر کھانے کی ہدایت دینے کے لیے نیچے آ گئی۔ سید عالم شاہ کے لیے اکثر وہ اپنے ہاتھ سے سوپ تیار کرتی تھی۔ کچھ دیر سوچ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ بہت عرصے بعد اس کا کھانا پکانے کو دل چاہنے لگا، ورنہ عالم شاہ اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بی بی صاحب فون ہے آپ کا، حسینہ اندر آئی۔ کس کا ہے؟ اس نے پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ کوئی آذر صاحب ہیں۔ یا اللہ، یہ آذر کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ پیاز رکھ کر وہ باہر آ گئی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو اجالا، اس کی آواز حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا جوش کے تحت بول رہا تھا۔ اجالا، آج اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے مجھ پر۔ تم نے یہ قربانی میری خاطر دی ہے نا؟ میں سمجھ گیا ہوں اجالا، میں سمجھ گیا ہوں۔ کون سی قربانی؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا کیا ہے میں نے تمہاری خاطر؟ اجالا تم عظیم ہو، فخر ہے مجھے اپنی محبت پر۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ حاضر خدا کے لیے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اجالا، آج جس وقت میں تمہارے اس محل سے نکلا وہاں ایک جیپ آ کر رکی۔ جانتی ہو میں اس میں کون تھا؟ تمہارے گریٹ عالم شاہ کے وہ کتے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، مجھے حد سے بے جا میں رکھا تھا، مجھے مارا پیٹا تھا۔ اجالا، خدا کی قسم آج ایک ایک بات میری آنکھوں کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ میرا اغوا ہونا، پھر ان لوگوں کو بغیر کسی لالچ کے مجھے چھوڑ دینا۔ میری قسم کھاؤ اجالا کہ مجھے تمہارے شوہر نے اغوا کروا دیا تھا۔ کھاؤ قسم کہ تم نے اس سے اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کی تھی۔ کھاؤ قسم اجالا کہ تم خوش ہو، تمہاری پلکیں کسی انجانے دکھ سے بھیگی ہوئی نہیں رہتی۔ بولو، جواب دو۔ آذر، اس کا سانس پھولنے لگا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ مت جھوٹ بولو اجالا، مجھ سے مت جھوٹ بولو۔ جھوٹ بول بول کر تم نے کتنی زندگیاں خراب کیں، اپنی زندگی، میری زندگی، ہم سے منسوب لوگوں کی زندگیاں۔ بتاؤ کیوں اتنے دکھ اٹھائے تم نے، اور کیوں اتنے عذابوں سے گزرے ہم سب؟ کیوں جھوٹ بولا تھا تم نے ہم سب سے؟ ایک بار کچھ بتایا تو ہوتا۔ وہ گہرے دکھ کے احساس کے ساتھ بولتا جا رہا تھا۔ مجھے بھی حیرت تھی کہ تم اجالا کیسے بدل سکتی ہو؟ مجھے تو تمہارے لبوں سے نکلا اقرار کا ایک ایک حرف یاد تھا۔ میرے دل کی جھیل پر تمہاری محبتوں کے کنول تو بڑی تازگی اور خوبصورتی سے کھلے ہوئے تھے۔ میری قربتیں تمہاری سانس کی ضمانت تھیں، تمہاری خوشیاں تھیں۔ تم اس طرح کیسے اپنے لفظوں سے مکر سکتی ہو؟ اب میری سمجھ میں آیا ہے۔ تم بدلی نہیں تھی، تمہیں بدلا گیا تھا، زور بازو سے، طاقت و جبر سے۔ میری زندگی کے بدلے تم سے تمہارا وجود طلب کیا گیا، اور تم نے انکار نہیں کیا۔ کہو اجالا، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ کہو اجالا، جو بالکل سچ اور کھرا ہے وہ کہو۔ تمہیں میری قسم، اگر تمہارے دل میں میرے لیے رتی برابر بھی محبت ہے تو سچ کہو، تمہیں میری قسم ہے۔ آذر، وہ دکھ سے بولی، اگر یہ سچ بھی ہے تو اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے اجالا، فرق پڑتا ہے۔ صرف یہ کہو کہ جو کچھ میں نے کہا وہ سچ ہے۔ اچھا پھر؟ وہ تھک کر بولی، مانا میں نے، پھر؟ اف خدایا، وہ شاک کی حالت میں تھا۔ سید عالم شاہ، تم نے کیا چھینا ہے مجھ سے؟ تم نے کیا چھین لیا ہے مجھ سے؟ میری زندگی کی ساری خوشیاں، تمام مسرتیں، میری ہنسی، میرا سکون، میری نیند، میرا آرام۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ آذر، خدا کے لیے مت کرو ایسی باتیں۔ کچھ تھا جو دل پر چوٹ بن کر پڑا تھا۔ اجالا، میں تمہیں اس طرح اپنی زندگی خراب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اب تم وہ کرو گی جو ہر کسی کو اس کی مسرتیں لٹا دے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے تھک کر پوچھا۔ اجالا، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی زندگی ایک اپاہج ذہنی مریض کے ساتھ سسک کر گزار دو۔ وہ شخص یقیناً پاگل ہے جو اتنی زندگیاں برباد کر دے، وہ ذی ہوش نہیں ہو سکتا۔ آذر، خدا کے لیے، اس نے بولنا چاہا۔ اجالا، میرا یقین کرو، میں تمہیں ہر وہ خوشی لوٹاؤں گا جو تم سے چھین لی گئی۔ ہم اپنی زندگی کی نئی ابتدا کریں گے۔ ہم اس پاگل اپاہج شخص کے پیچھے سے بہت دور چلے جائیں گے۔ ایک بار ہاں کہہ دو، صرف ایک بار۔ وہ خاموش کھڑی اپنے دل کی دھڑکنیں گنتی رہی۔ ابھی ایئر پیس پر ایک گہرے سانس کی آواز ابھری تھی۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ سانس آذر کا نہیں تھا۔
وہ گہرا بوجھل سانس کس شخص کا تھا وہ جانتی تھی۔ ریسیور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ اجالا، اجالا، ایئر پیس سے آذر کی آواز نکل کر اس کے ارد گرد پھیل رہی تھی۔ لرزتے کامتے وجود کے ساتھ وہ کمرے میں آئی۔ وہ تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز تھا۔ بہت دیر تک زوفی شاہ اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس چہرہ کسی کتاب کی سادہ جلد کی طرح تھا۔ کوئی حرف، کوئی لفظ ایسا تحریر نہ تھا جس سے وہ کچھ معنی اخذ کر پاتی۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اس کی نظروں میں کن کن خیالوں کا عکس تھا؟ اسے قطعاً نہیں لمنا ہو سکا۔ کیا انہوں نے وہ باتیں سن لی ہیں؟ درزدیدہ نظروں سے اس نے عالم شاہ کے برابر رکھے کارڈلیس کو دیکھا۔ عالم شاہ، بلاخر اس نے قریب آ کر اسے مخاطب کیا۔ اس نے گہرا سانس آزاد کرتے ہوئے نگاہوں کا زاویہ بدلا اور اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ کھانا لاؤں؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، وہ زیر لب بولا۔ سوپ پی لیں، میں نے خود بنایا ہے آپ کے لیے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں، اس نے سر پیچھے کو ٹکا کر آنکھیں موند دیں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے آنکھیں بند کیے پوچھا۔ وہ کون سی سوچ ہے جس کے بارے میں تم جاننا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کی طرح اس کا لہجہ بھی بالکل سپاٹ تھا۔ کوئی ایسا تاثر نہ تھا جس سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ لگا پاتی۔ میں آپ کی ہر سوچ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ روشنی، جی کہیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں۔ اس نے نظریں ملانے میں زوفی شاہ کو ہمیشہ جھجک محسوس ہوا کرتی تھی، تاہم اس کے کہنے پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ چند لمحے گزر گئے، وہ اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہیں ایسے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ سنا ہے آنکھوں میں جتنے بادل ہوتے ہیں وہ دل کے سمندر کے پانیوں سے بنتے ہیں۔ میں ان بادلوں کا رنگ دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا رنگ ہے؟ اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں۔ اس نے آزردگی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ پڑھنے والی نظریں بھی تو غیر جانبدار ہونی چاہیے نا۔ یہ دل تو ہمیشہ اپنی ہی کہتا ہے۔ جو کچھ دل کہتا ہے اس پر یقین نہ کرنے کی وجہ، وہ چند حرف جو کسی لمحہ غیر موجود میں ہیں، جو نہ کبھی کہے گے نہ سنیں گے، یہ دل ان الفاظ پر یقین کرنا چاہتا ہے۔ روشنی، میں کیسے مان لوں اس کی بات؟ اس کے لہجے میں دکھوں کا سمندر موجزن تھا۔ ان آنسوں کی نمی تھی جن کا اس کی آنکھوں میں آنا تو شاید ممکن نہ تھا۔ ہاں، وہ اس کے اندر کہیں گر رہے تھے۔ اس حادثے نے آپ کو کیا بنا دیا ہے عالم؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ آپ ایسے تو کبھی نہ تھے۔ کبھی آپ نے ایسی باتیں نہیں کی۔ آپ کو تو اپنی ذات پر، اپنی محبتوں پر ایمان کی حد تک یقین تھا۔ یہ یقین آج متزلزل کیوں ہو رہا ہے عالم؟ یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا روشنی، یہ بڑے رہنما ہوتے ہیں۔ انسان کے شعور کو آگاہی کی اس منزل تک لے جاتے ہیں جہاں عام حالات میں جانا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آپ کو یوں سرنگوں پاتا ہے کہ اس کی ذات کا تمام غرور، ساری اکڑ خاک ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن جو کچھ اس بیماری کے درمیان مجھ پر منکشف ہوا ہے اسے تعمر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے؟ ہاں، بے حد تکلیف دہ۔ حامیوں کا احساس ہونا خوشگوار کیسے ہو سکتا ہے روشنی؟ لیکن ایک خوشی اس بات کی بھی تو ہے کہ ان حامیوں کا احساس ہونا حامیوں سے نجات پا لینے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ حامیوں سے نجات؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ کب ملتی ہے روشنی؟ ہاں، زندگی سے نجات ممکن ہے، اس کے غموں اور دکھوں سے نجات ممکن ہے۔ خدا جانے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ وہ زچ ہو گئی۔ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی، لیکن اس کا ہاتھ عالم شاہ کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکا۔ مت جاؤ روشنی، میرے پاس بیٹھی رہو۔ اس کے انداز میں منت تھی۔ میں نہیں چاہتا تم میرے پاس سے جاؤ، تمہیں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرتے رہنا چاہتا ہوں، تعمر۔ زوفی شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس جملے کے پیچھے کون سے معنی پوشیدہ تھے؟ اس نے در حقیقت کیا پوچھا تھا؟ اسے کس فہم نے پریشان کر رکھا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں روشنی، اس نے بے چین ہو کر پوچھا۔ مجھے چھوڑ کر چلی تو نہ جاؤ گی؟ کہاں جا سکتی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر، آپ ہی بتائیں۔ وہ ذرا خفکی سے پوچھنے لگی۔ ناراض ہو گئیں؟ وہ کسی بچے کی طرح بولا۔ ناراض مت ہو روشنی، اچھا چلو وہ سوپ لے آؤ جو تم نے میرے لیے بنایا ہے، میں حیران سے کہہ کر منگوا لیتی ہوں۔ وہ ہنسی۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا؟ روشنی، کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے اچانک پکارا تھا۔ جی، اس نے اچانک سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ نیٹنگ میں مصروف تھی۔ ایک بات تو بتاؤ۔ اس نے کتاب بند کر کے سائڈ میں رکھ دی۔ پوچھئے۔ اس کے ہاتھوں پر سلائیوں کو چلانے لگے۔
کہتے ہیں عورت اپنی پہلی محبت کو تعمر نہیں بھولتی، کیا درست ہے؟ اس کے ہاتھ تھم گئے۔ عالم شاہ کی دماغی روح اب مسلسل ایک سمت میں بہا کرتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک بات پہلے آپ مجھے بتائیں عالم، آپ نے زندگی میں سب سے پہلی محبت کس سے کی؟ تم سے، وہ کھل کر مسکرایا۔ پہلی محبت؟ ہاں، آخری محبت کسی اور سے کروں گا۔ زوفی کی آنکھوں میں بھی یقینی چھا گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا پہلی تو محبت تم سے کی ہے، البتہ آخری محبت کسی اور سے کروں گا۔ کس سے؟ وہ حد درجے متعجب تھی۔ وہ جو تمہارا دوسرا روپ ہوگی، اس سے، اپنے بیٹی سے۔ وہ ہنس دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہی، پھر خود بھی ہنس پڑی۔ آپ کو کیا خبر کہ وہ بیٹی ہی ہوگی؟ بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بیٹی ہی ہوگی، یقین ہے۔ جیسے چاند میں اجلی، معصوم، تمہارا دوسرا روپ۔ شاید میں اسے اتنا چاہوں گا جتنا میں تمہیں بھی نہیں چاہا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی تھی؟ میں پوچھ رہی تھی کہ فرض کیجئے میں اور آپ جدا ہو جائیں۔ روشنی، فرض کیجئے نا، وہ بولتی گئی۔ یا ایسا ہو کہ آپ کسی اور سے شادی کر لیں، کئی سال گزر جائیں تو کیا آپ بھول جائیں گے مجھے؟ نہیں، وہ حفاظہ تھا اس کی بات پر۔ کبھی بھی نہیں، آخری سانس تک نہیں۔ پھر یہ پہلی اور آخری محبت کا تانا عورت کے حصے میں کیوں آتا ہے؟ اور میں پوچھتی ہوں یہ فلسفہ کون جاڑتا ہے کہ فلاں شے، فلاں جذبہ عورت سے مشروط اور فلاں مرد انسانی جذبات اور احساسات تو جنس کی تحسیس کے بغیر ہیں، ایک سے ہوتے ہیں۔ عالم، کانٹا چبھے تو تکلیف دونوں کو ہوتی ہے، آرام پا کر دونوں خوش ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ فلاں بات عورت نہیں بھولتی، فلاں کام مرد نہیں کرتا؟ منہ بنا کر ہاتھ ہلا کر اس نے تقریر جاڑی۔ وہ بے اختیار زور سے ہنسا اور پھر کافی دیر تک ہنستا رہا۔ زوفی شاہ نے اپنی ازدواجی زندگی کے دوران اسے بہت کم ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ عموماً وہ محض مسکراتا، ہولے سے ہنس دیتا۔ اس طرح بے اختیار ہنستے ہوئے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ نگاہ جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اس میں اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے بھلا؟ پھر وہ مسکرا کر پوچھنے لگی، پتہ ہے روشنی، آج پہلی بار تم مجھے بیوی لگی ہو۔ سر تپا بیوی چڑھ کر جلا کر جس طرح تم نے مسلسل بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کی ہے، وہ محض ایک بیوی کا ہی حادثہ ہو سکتا ہے۔ کتنی اچھی لگی ہو مجھے تم، شاید تصور بھی نہ کر سکو تم۔ وہ مسکرا دی، سر جھکا کر دوبارہ سلائیاں چلانے لگی۔ سنو، مکرم علی کو بلاؤ، میں ادھر تمہارے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ زوفی شاہ نے بٹن پش کر دیا۔ چند لمحوں میں ہی مکرم علی حاضر تھا۔ مکرم علی، وہ اسے تکیوں کے سہارے بٹھا رہا تھا جب عالم شاہ نے اسے پکارا۔ حاضر سائیں، حکم۔ تم اپنی پسند سے شادی کی ہے نا؟ وہ مسکرا دیا، سر جھکائے کھڑا رہا۔ بولو نا مکرم۔ جی سائیں، وہ ہولے سے ہنسا۔ آپ نے دیکھا ہے نا بیگمہ کو؟ اچھا یہ بتاؤ، اب کبھی تمہیں اپنی بیوی میں اپنی محبوبہ کی جھلک نظر آتی ہے؟ مکرم علی ہنسا۔ نہیں شاہ جی، اب تو بالکل بدل گئی ہے۔ پتہ ہے مکرم علی، مجھے اپنی محبوبہ میں بھی بس کبھی کبھی بیوی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کا لہجہ شگفتہ اور شرارتی تھا۔ بس مکرم علی، شکریہ۔ پھر وہ بولی، اب تم جاؤ۔ جی بی بی صاحبہ۔ وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ دل کی باتیں کرنے کے لیے مکرم علی ہی دستیاب ہے آپ کو؟ وہ کچھ خفکی سے بولی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ مکرم علی، اس نے کہہ گایا۔ تم مکرم علی کے سوچنے کی بات کر رہی ہو؟ ارے جانے عالم، بڑی بولی ہو تم۔ مکرم علی محض ایک جسم کا نام ہے، دماغ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ سوچ ہی کیسے سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ چڑی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کبھی آزما لینا مکرم علی کو، وہ ایک روبوٹ ہے جسے محض اتنا علم ہے کہ اسے میرے اشاروں پر چلنا ہے۔ میں کہوں مکرم علی ہنسو تو وہ لمحہ بھر کے تاخیر کیے بغیر ہنسنے لگے گا، اگلے ہی لمحے میں سے رونے کا حکم دوں گا تو وہ مگرمچھ کے موٹے موٹے آنسو بہانے لگے گا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کہاں سے مل گیا یہ روبوٹ آپ کو؟ تقدیر سے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ جو میری اس ہتھیلی پر سیدھی گہری قسمت کی لکیر بڑی شان سے دوڑتی نظر آتی ہے نا روشنی، اس کے محض دو مقام ایسے ہیں جن کی بنا پر میں خود کو خوش قسمت خیال کرتا ہوں۔ ایک وہ جہاں تمہارا نام لکھا ہے، اور دوسرا مقام جہاں سے مجھے مکرم علی ملا۔ وہ خود کو محض میرا ایک ادنا غلام خیال کرتا ہے، لیکن میں اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتا ہوں۔ کب سے ساتھ ہے آپ کے؟ بچپن سے۔ وہ مسکرایا۔ عمر میں یہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا مکرم علی کو اپنے ہمراہی میں پایا ہے۔ دراصل یہ ہمارے ملازمین ہیں نا، یہ سب ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ سے ان کا خاندان ہمارے خاندان کا تابع چلے آ رہا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا یہاں کا ہر ملازم ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے، رشتہ دار ہیں یہ سب آپس میں۔
ہمارے ہاں باہر سے کسی شخص کو نوکر نہیں رکھا جاتا. یہاں جتنے ملازم ہیں سب ہمارے آبائی گاؤں سے یہاں آئے ہیں. جب میں پیدا ہوا تھا نا تو بابا سائی نے مکرم علی کو میرا خاص ملازم بنایا تھا. ہر چند کے وہ خود اس وقت محض 2 سال کا تھا. ہم ساتھ ساتھ بڑھتے گئے. مجھے تو بابا سائی کے فیصلے کا کوئی خاص احساس نہ ہوا، لیکن مکرم علی کے ذہن میں یہ بات نہ جانے کس نے کس طرح بٹھا دی کہ اب وہ میرے بنا رہ ہی نہیں سکتا. میری تمام آیائیں تو مفت کی روٹیاں کھاتی تھیں. مجھے تو در حقیقت مکرم علی نے پالا ہے. وہ کسی بزرگ کی طرح شفیق، دوست کی طرح غمگسار اور کسی ادنا غلام کی طرح میرا تابع ہے. کیا ایسا شخص فی زمانہ دستیاب ہونا قسمت کی مہربانی نہیں؟ وہ غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی. مسکرا دی. بڑی محبت ہے آپ کو مکرم علی سے. اتنی تعریفیں تو شاید آپ نے کبھی میری نہ کی ہوں گی. تمہاری کیا تعریف کروں روشنی؟ وہ بڑے میٹھے لہجے میں بولا. تمہارے جلتے حسن کے آگے تو لفظوں کے چراغ مدھم پڑ جاتے ہیں. وہ دوبارہ سلائیوں کی جانب متوجہ ہو گئی، مگر ڈیزائن بھول گئی. سر جھٹک کر مسکرائی، پھر ہنس دی. آج تو تم بڑی خوش لگتی ہو. وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا بڑی محبتوں سے اسے دیکھ رہا تھا. آج آپ بھی تو خوش لگتے ہیں. وہ مسکرائی. تو میں یہ سمجھوں کہ میری خوشی تمہاری خوشی ہے؟ اس کے لہجے میں آرزوؤں کے دیے جھلملائے. اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ فون کی بیل بج اٹھی.